اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں ایسے علم رکھتے، سوچتے ہی نہیں ہیں. ظاہر ہے علم ہی نہیں ہے تو پھر سوچیں گے کیوں؟ تو ہر جو ہمارے کنفیوژنس ہیں، ڈاؤٹس ہیں، کوسچنز ہیں، اور جو ہماری اندر کی جو ہمارے معاشرے میں گھس چکی ہوئی ہیں نا غلط رسومات اور غلط عقائد، ان سب کا سلوشن کس میں ہے؟ نالج میں. علم حاصل کرنا پڑے گا اور علم کو دوسروں تک پہنچانا بھی پڑے گا. اور یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے، ایک بہت نوبل کام ہے. قرآن کو سیکھیں، سنت کو سیکھیں، احادیث سیکھیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تو ایسے ہسٹری میں اسکالرز اور ایسے گزرے ہیں نا شیوخ کہ جن کو احادیث کی روایات یعنی نریشنز تک یاد تھی کہ کون نریٹر ہے، چین آف نریٹرز جو ہوتا ہے، اور کئی کئی لاکھ احادیث وہ یاد رکھتے تھے. اور ہم ان کے مقابلے میں سوچیں کہ ہم نے کتنی احادیث کو انٹرنلائز کیا ہے، کتنی احادیث سیکھی ہیں، کیسے علم میں ہم نے دوڑ لگائی ہے. وہ تو اتنے میلوں کا سفر طے کر کے جاتے تھے، اور صرف اکثر ایسے ہوتا تھا صرف ایک حدیث سیکھنے جاتے تھے، اور اتنا سفر کر کے اور سفر کی مشکلات برداشت کر کے جاتے تھے. اور ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا نا کہ گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں علم مل جاتا ہے. ہمارے پاس اتنے سورسز ہیں کہ اوتھینٹک نالج ہمارے گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں مل رہا ہے. اتنے ایسے کورسز ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سپیکرز کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سے کیوں محروم ہیں؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنا وقت ہم نے لغویات میں صرف کرنا شروع کر دیا ہے. اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کمپنی. ہم نے اپنی کمپنی ایسی لوگوں کی کر لی ہوئی ہے کہ جو ہمیں موٹیویٹ نہیں کرتے دین میں آگے بڑھنے کے لیے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو پھر ہم ان سے اتنا ملتے نہیں. تو وہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ کس کے ساتھ آپ کے صبح و شام گزرتے ہیں، یا کن لوگوں میں آپ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، گفتگو کس طرح کی ہوتی ہے. بہت اثر ہوتا ہے، کمپنی کا بہت اثر ہوتا ہے. آپ نے اگر دیکھنا ہے نا کہ آپ یعنی کوئی دوست چوز کرنا ہے اگر کہ کس سے دوستی کرنی چاہیے، تو یہ دیکھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ عرصے بعد ایسا ہوگا کہ وہ جو کوالٹیز آپ کے دوست کے اندر ہوں گی وہ آپ کے اندر خود بخود ٹرانسفر ہو جائیں گی. یہ اثر ہوتا ہے کمپنی کا. تو بہت ضروری ہے کہ ایسے لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں کہ جنہیں علم کی قدر ہو، ہے نا. جیسے کہ سپوز ایک بندہ بزنس بھی شروع کرنے لگا ہے، کوئی دنیاوی کام بھی شروع کرنے لگا ہے، لیکن وہ آئیڈیاز لینے کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا ہے کہ جس نے میٹرک بھی پاس نہیں کیا ہوا، تو ڈز اٹ میک سینس؟ نہیں نا. اور پھر واقعی اگر اس کی کمپنی، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہوگا تو کیا ہوگا، ایونچولی اس کا مائنڈ سیٹ بھی ایسا ہی ہو جائے گا، اسی سطح پر آ جائے گا اس کا مائنڈ بھی کہ ظاہر ہے انہی لوگوں میں وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے کہ جو پروڈکٹیو نہیں ہے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا. سیم از دی کیس ود نالج. اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے اور قرآن کو حق سمجھ کے اس کو تھامنا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں کہ جو واقعی قرآن کی قدر جانتے ہیں. اچھا، پھر کیا تھا کہ انہوں نے اب یوسف علیہ السلام نے اس کے بعد اپنا وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ ان کو جو تبلیغ تھی اس کو ختم کیا، اور اب خواب کی تعبیر بتائی گئی. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور دوسرا سولی دے دیا جائے گا اور اس کے سر میں سے پرندے گوشت کھائیں گے. قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، اس معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے. یعنی دیکھیں اب یوسف علیہ السلام پر لازم تھا کہ وہ سچ بولتے، یعنی صحیح بات جو تھی صحیح تعبیر بتا دیتے خواب کی، اور انہوں نے بتا دی. پہلا جو شخص تھا اس کا خواب کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں خود کو دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں. تو ایگزیکٹ اس کی تعبیر بتائی گئی کہ تم میں سے ایک، یعنی پھر یہی شخص جس نے یہ خواب دیکھا تھا، وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا. یعنی وہ اپنی اسی رسپانسبلٹی پر اپوائنٹ کر دیا جائے گا کہ جو وہ پہلے کرتا تھا. پہلے بھی وہ یہی کام کرتا تھا کہ اپنے مالک کو شراب پلاتا تھا. اور دوسرا سولی دے دیا جائے گا اور اس کے سر میں سے پرندے گوشت کھائیں گے. یعنی ظاہر ہے کہ جب اس نے کیا خواب دیکھا تھا کہ اس کے
سر پر روٹیاں وہ اٹھائے ہوئے ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ اس کو سولی دے دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی، اور پھر ظاہر ہے جب وہ مر جائے گا تو پرندے پھر اس کے سر پہ سے گوشت یعنی ایون اس کے دماغ تک کو کھا رہے ہوں گے، اس میں سے بوٹیاں کھا رہے ہوں گے. یہ انہوں نے تعبیر بتائی. اچھا، اب کہا جاتا ہے، بعض روایات میں آتے ہیں کہ جب یہ تعبیر بتائی تو وہ دونوں کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے، ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا. تو اس پہ پھر یوسف علیہ السلام نے آگے سے فرمایا تھا کہ قضی الامر، فیصلہ تو ہو چکا ہے. قضیہ کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، یعنی کہ معاملہ تو یہی ہے، معاملہ تو طے ہو چکا ہے. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ نے خواب کی تعبیر کر دی ہے نا کسی کی، تو پھر وہ اسی طرح سے واقع ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک خواب جو ہے جب تک اس کی تعبیر نہیں ہوتی وہ پرندے کے پاؤں میں ہوتا ہے. یعنی سپوز پرندے کے پاؤں میں کوئی چیز ہے، وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، وہ تب تک نہیں نیچے گرے گی جب تک وہ نیچے گرا نہیں دے گا، اس نے پاؤں میں ہی رکھی ہوئی ہے. تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک تعبیر نہ ہو جائے وہ پرندے کے پاؤں میں ہوتا ہے، اور پھر ہو جائے اگر تعبیر تو وہ گر جاتی ہے چیز، یعنی کہ وہ واقع ہو جاتا ہے وہ معاملہ جس طرح سے دیکھا گیا، جس طرح سے بتایا گیا بیسیکلی. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی اگر خواب بتائے بھی تو آپ آگے سے کہہ دو کہ نہیں بہت اچھا ہے، اور اپنی طرف سے کوئی نیگیٹو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی بات ہوتی ہے کہ آپ کو یعنی برا خواب کوشش کرو بیان ہی نہ کرو، کہ برا خواب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ نہیں بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور اچھا بھی صرف اس کو بتاؤ جو ویل وشر ہو آپ کا، جو آپ سے جیلس نہیں ہوگا. تو قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یعنی جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے، یہ معاملے کی تعبیر یہ ہے. اچھا، پھر کیا تھا؟ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، اور یوسف نے اسے کہا، ظن انہ، یعنی یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا جس کا ان کو یقین تھا، ناجم منہما، کہ وہ نجات پا جائے گا ان دونوں میں سے، یعنی جو رہا ہو جائے گا نا اور جو بادشاہ کے پاس چلا جائے گا اور جس کو پھر دوبارہ سے اس کی وہی رسپانسبلٹی دے دی جائے گی، اس کو وہ کہہ رہے تھے اذکرنی عند ربک، کہ جا کر اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا. ربک، جو رب جو ہے وہ ایک مالک کو بھی کہتے ہیں نا، ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوتا ہے اور ایک مالک کے لیے یوز ہوتا ہے، ماسٹر یعنی بادشاہ. جس طرح ربۃ البیت کہتے ہیں گھر کی حکمران، یعنی گھر کی مالکن جو ہوتی ہے، وہ بیسکلی جو عورت ہوتی ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اسی طرح سے یہاں پر رب کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ کہ بادشاہ کے لیے. تو جا کر نا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، بتانا ان کو کہ ایک ایسا شخص ہے، کیونکہ کوالٹیز تو وہ خود ہی مینشن کر چکے تھے یوسف علیہ السلام کی. تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی کر دی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات اپنے بادشاہ کو جا کر ضرور بتانا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پھر شیطان نے اسے بھلا دیا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کہ یعنی کیا بھلا دیا؟ کہ اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرنا. پھر یوسف قید خانے میں کئی سال ٹھہرا رہا. یعنی کہ اب جو یہاں پر اسکالرز کہتے ہیں کہ کس کو شیطان نے بھلا دیا تھا ذکر کرنا؟ اپنے رب سے، یعنی بادشاہ سے. کہ ایک تو اسکالر کہتے ہیں کہ وہ جو شخص تھا نا جس کو بھیج رہے تھے یوسف علیہ السلام کہ میرا تم ذکر کرنا، اس کو شیطان نے یہ بات ہی بھلا دی. انسان ویسے بھی بھولتا ہے، جیسے بھی ہم نے پڑھا کہ وہ نسیہ، بھولنے سے ہی اس کا بنا ہے انسان کا لفظ، تو اس وجہ سے اس کے اندر تو یہ ایک انیٹ ایک کیریکٹرسٹک ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. تو شیطان نے اس کو یہ بات کرنی ہی بھلا دی. سیکنڈ میننگ یہ ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام مراد ہیں. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، یہ ہو جو آ رہا ہے یہ یوسف علیہ السلام کے لیے ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا شیطان نے. ذکر ربہ، اپنے رب سے اس بات کی فریاد کرنا یا ذکر کرنا. یعنی کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کس سے مدد مانگ لی تھی؟ اس شخص سے، اور الٹیمیٹلی بادشاہ سے بیسکلی مدد مانگ رہے تھے. لیکن اصل میں ان کو مدد کس سے مانگنی چاہیے تھی؟ یعنی وہ پیغمبر تھے اور ان کو مدد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حاصل تھی،
اور اسی سے مانگنی تھی. اب یہ بات نہیں ہے یہاں سے ہم لے سکتے کہ کسی سے کوئی ہیلپ مانگنا بری بات ہے، یا کوئی اگر آپ کو پتہ ہے وہ آپ کا کام کر دے گا اور آپ اس سے ہیلپ نہیں مانگ سکتے، یہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے پڑھا ہوگا نا یہ بات کہ جو بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، بہت نیکوکار ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس جو ہوتی ہیں نا وہ بھی برائیاں کنسیڈر ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر کوئی بچہ ہے آپ کی کلاس میں اور وہ بہت زیادہ ایک لائک بچہ ہے اور ہر اس میں سبجیکٹ میں وہ فرسٹ آتا ہے، تو اس سے ٹیچرز کو زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگ جاتی ہیں. نیچرل بات ہے کہ وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ٹیچر پہ پکڑ لیتے ہیں، اور ایک بچہ جو غلطیاں کرتا رہتا ہے اس کو نہیں اتنی ڈانٹ پھٹتی جتنی اس کو پٹ جاتی ہے، کیونکہ بھئی تم سے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. وہ ہے نا حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی جو ابرار کی نیکیاں ہوتی ہیں نا، یعنی عام لوگ جو نیکوکار لوگ ہیں ان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، وہ مقربین جو ہوتے ہیں نا اللہ کے سب سے پیارے بندے، ان کی برائیاں کنسیڈر ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ سے ایک ہائی لیول کی نیکی ایکسپیکٹ کی گئی تھی. تو سیم واز دی کیس آف یوسف علیہ السلام کہ دیکھیں کنویں میں جب آپ تھے تو کس نے مدد کی تھی؟ آپ نے کسی سے فریاد نہیں کی، لیکن اللہ نے آپ بھیج دی تھی مدد آپ کے لیے. اور اس کے بعد جس طرح سے اس عورت نے اور بلکہ تمام عورتوں نے مل کر آپ کے خلاف پلاٹنگ کی اور آپ کو وہ پھسلانے کی کوشش کی، تو کس نے بچایا تھا ان کے چنگل سے؟ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو اب آپ نے کس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار لیا یا کسی اور سے مدد مانگ لی، اگرچہ کہ انہوں نے اس نیت سے نہیں مانگی تھی کہ کسی اور کو کارساز سمجھ لیا ہو، بلکہ ویسے ہی ایک ہیلپ مانگی تھی، لیکن ان کو ایک ریمائنڈر دے دیا جا رہا تھا کہ نہیں، یعنی یہ طریقہ آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ کے اندر جو ایک ہے نا خوبی، یعنی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی انسان سے مانگیں. پیغمبروں کا تو رتبہ عام انسان سے اوپر ہی ہوتا ہے، اور اس سے پھر جو نیکی ایکسپیکٹ کی جاتی ہے وہ بھی ٹاپ لیول کی ہوتی ہے. جیسے یونس علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنی قوم کو جب چھوڑ کے چلے گئے تھے کیونکہ وہ بات ہی نہیں مان رہی تھی. ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کا بھی صبر جواب دے گیا تھا کہ میں نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے بٹ دے آر ناٹ ایون لسننگ ٹو می. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات، ان سے یہ بات ایکسپیکٹ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ پسند نہیں آئی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا تھا کہ وہ پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، اور کس طرح وہاں پر اندھیروں میں وہ پھر رہے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے ظلم کیا ہے، میں نے ظلم کیا ہے اپنی ذات پہ، تو لیکن آپ پاک ہیں اور آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے انہیں ریمائنڈر دیا تھا کہ آپ سے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی اللہ کچھ اور چاہتا ہو، آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہو، جو سکلز ہیں اور جو بھی اللہ نے آپ کو پوٹینشلز دیے ہوئے ہیں وہ عام لوگوں سے مختلف ہوں، اور آپ ان کو یوز ہی نہیں کر رہے. یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، دیکھیں ایک عالم جو ہے وہ غلطی کرتا ہے تو اس کی پکڑ پھر زیادہ ہوگی نا ایک عام انسان کی نسبت جس کو اتنا نالج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو اتنا نہیں علم رکھتا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور طرح سے ڈیل کریں گے. لیکن جو جانتا ہے، جو علم رکھتا ہے اور جو جسے پتہ ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جب وہ غلطی کرے گا اور جان بوجھ کر اللہ کی حدود کو توڑے گا تو پھر اس سے سوال بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کی پکڑ بھی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ کرتے ہیں. تو یہ چیز بہت، اس چیز میں احتیاط رکھنا چاہیے ہے کہ اب اس میں ایون آپ وہ نارمل بھی لے لیں کہ اگر ایک انسان بہت، اس کو اللہ نے صحت دے دی ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے، وہ پورا دن آرام کرتا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کر رہا. وہ اب دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس صحت پراپرلی نہیں ہوتی، وہ ہینڈی کیپ ہوتے ہیں کسی بھی طرح سے، مگر پھر بھی اپنے کام کو اچھی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. تو سوچیں کہ ایک بندہ جس کو سب کچھ ملا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، صحت بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے، پھر بھی اگر وہ انسان اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہو اور ایسے کام کرتا رہے، پورا دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا رہے یا پورا دن بیٹھ کے فیس بکنگ کرتا رہے یا کچھ بھی ایسا، کہ وہ اس سے زیادہ کوئی پروڈکٹیو کام کر سکتا تھا، اپنی لائف کو بہتر کر سکتا تھا، آخرت کے لیے کچھ کما سکتا تھا، لیکن اس نے کیا ہی نہیں، تو کیا اس سے پوچھنا ہی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ہوگی نا. تو اس وجہ سے ہمیں اس سے کیا لیسن ملتا ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں، یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں
آپ کیا سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں ہیومینٹی کو، آپ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر کیا کام کر سکتے ہیں، اور وہ کام پھر شروع کریں. اس میں جو ہرڈل آ رہی ہے، اگر سائیکولوجیکل کوئی ہیلپ چاہیے ہے تو وہ لیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہے فائنینشیل ہیلپ چاہیے تو اس کے آپ ذرائع ڈھونڈیں گے میں کس طرح سے زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتی ہوں، کیونکہ ہر ایک کو نا اپنا کوئی ٹیلنٹ پتہ ہوتا ہے. یہ کام جو ہے یہ میرے لیے بنا ہے اور میں اسی کے لیے بنی ہوں تو یہ مجھے کرنا ہے. اگر آپ پھر وہ نہیں کرو گے تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، لائف از گوئنگ ٹو بی میزریبل. آپ کو سکون نہیں ملے گا نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام آپ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں اس سے ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام سے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ان پہ ان کو پورا اترنا تھا، وہی ان کو جچتا تھا. ٹھیک ہے، تو فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. پھر کتنے ہی سال وہ ٹھہرے رہے. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کام بس ہونے والا ہوتا ہے، یعنی اینڈ پوائنٹ پہ آ رہا ہوتا ہے، آپ ٹارگیٹ اچیو کرنے والے ہوتے ہیں اور ایک دم کوئی ہرڈل آ جاتی ہے، ایک دم کوئی پرابلم آ جاتی ہے اور وہ رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ کام نہیں ہو پاتا. اور پھر آپ کوستے ہو کبھی خود کو کبھی لوگوں کو کہ یہ پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وائی می، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے. کیونکہ وہ جو ٹائم زیادہ لگ رہا ہے نا، اس میں اللہ آپ کو بہت کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، اور زیادہ اللہ کے حضور رو، اور کوئی نہ کوئی کام ایسا کر دو، پروڈکٹیو کام کر لو، یا اپنی ایٹ لیسٹ صلاحیتوں کو ہی پہچان لو. چلو وہ کام شروع ابھی نہیں بھی ہوگا، لیکن آپ کے اندر بہت سی سیلف انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی. تو وہ جو لمحات ہوتے ہیں نا کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی پسندیدہ چیز آپ کو نہیں دے رہا، ابھی رکاوٹ آ رہی ہے، اس میں جلدی نہ مچائیں، گیو اپ نہیں کریں، صبر کا دامن نہیں چھوڑیں، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں بہت کچھ دینا چاہ رہا ہے، اور اللہ سے پوچھیں اللہ مجھے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں آپ، اور دعا کریں کہ میں وہ سیکھ جاؤں، یعنی میں وہ لرن کر لوں چیز، میں اپنے آپ کو پہچان لوں. سب سے جو ایک انسان سکسیزفل ہو سکتا ہے نا سب سے زیادہ، وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو جان جائے، جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے فیئر کہاں سے آتا ہے، اس کا لسٹ کہاں سے آتا ہے، اس کو خوشی کہاں سے ملتی ہے، اس کی باڈی کس طرح ورک کرتی ہے، اس کی سول کی کیا ضرورت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جس کا کنیکشن سب سے زیادہ مضبوط ہو جائے، تو سم ٹائمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈزنٹ گیو یو what you need or what you want because he wants to give you the best. اور بیسٹ کیا ہے آپ کے لیے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو بہت سال اس قید میں رہنا پڑا، جس میں آگے انسرٹن تھا کہ پتہ نہیں کب یہ قید ختم ہوگی. تو ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ اتنے سال رہے تھے، کہا جاتا ہے کہ 3 سے لے کر 9 سال کے درمیان تک کا عرصہ تھا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ نہ چھوڑے کہ کچھ بھی ہو جائے گا، بڑے سے بڑی مشکل بھی آ جائے گی، میرا رب مجھے نہیں چھوڑے گا اور وہ میرے ساتھ ہے، اور اس وجہ سے جو ہوگا وہ میرے حق میں بیسٹ ہی ہوگا. اور اپنی کوشش نہ چھوڑے، کیونکہ